السلام علیکم۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ تکویر، اور وہ اپنے معنی کے اعتبار سے اور اپنے انداز بیان کے اعتبار سے بڑی بھاری اور بڑی شدت والی صورت ہے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، تین چار الفاظ کی ایک آیت ہے، بڑی شارٹ سی، اور جیسے کوئی بڑی ایکسکلیمیشن کے انداز میں سمجھانے کے لیے فوراً وارننگ دے رہا ہو، اس طریقے سے۔ اور اس کا مفہوم ایسے شروع ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور جب آسمان جو ہے وہ اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، اور جب پہاڑ اڑنے لگیں گے، اور جب ستارے گر جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ ہلنے لگے گی، بڑی ڈراؤنے طریقے سے جو ہے وہ قیامت کا منظر سمجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ سارا منظر کھینچنے کے بعد 8ویں اس کی آیت ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ میں قتل کی گئی۔ تو اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں سے ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ کفار جو تھے اور اہل قریش جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، وہ بڑے ہی جاہل لوگ تھے، بڑی بے غیرت لوگ تھے، بڑے ذلیل لوگ تھے، وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو یہ تو آج سے 1450 سال پرانی بات ہے۔ اور ایک واقعہ کل ہم نے آج 1450 سال بعد، جس کو ہم سویلائزڈ ورلڈ کہتے ہیں، اس کے اندر ہم نے دیکھا بلوچستان میں ایک لڑکی جس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، صرف اس گناہ میں اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر کفار تو پھر اس کو زندہ درگور کر کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ ان لوگوں نے، چند 8 10 12 لوگ تھے، انہوں نے، وہ پنچایت تھی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا، کیونکہ لڑکی نے جو اپنی پسند کی شادی کر لی تھی اور تقریباً اس کو 1 سال ہو گیا تھا، تو انہوں نے بہانے سے لڑکی کو اور اس کے خاوند کو بلایا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ راضینامہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہیں پہ پھر انہوں نے پنچایت لگائی، اور پنچایت میں جو بلوچ سردار صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اس نے جو ہے وہ قبیلے کی غیرت کے اوپر حملہ کیا ہے اور غیرت خراب ہوئی ہے، لہٰذا اس کو قتل کیا جائے، اور قتل اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ چل کر جائے اور سارے مل کر اکٹھے اس کو گولیاں ماریں۔ اچھا، وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لڑکی نے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے، اور وہ قرآن پاک جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بلوچ زبان میں یا بروہی زبان میں غالباً ان کو کہتی ہے کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ حالانکہ اجازت اس سے مانگی کسی نے بھی نہیں تھی، اس کو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ازراہ احتیاط کہہ دیا کہ صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہاں پہ ایسے ایسے درندے ہیں جو گولی مارنے سے بھی زیادہ کام کر سکتے ہیں، میری عزت پہ بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن پاک ہینڈ اوور کیا ان بندوں کو، اور بڑی پر اعتماد طریقے سے، کوئی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کسی کے آگے منت ترلا نہیں کیا، کوئی ہاتھ نہیں جوڑے، بڑے اعتماد کے ساتھ وہ گئی ہے۔ اور اس کے بعد ان جانوروں نے اس کے اوپر گولیاں چلانا شروع کی، جیسے نشانہ بازی کا مقابلہ ہو رہا ہو، اور وہ 11-12 افراد تھے، ان ساروں نے باری باری اس کے اوپر گولیاں چلائیں، اور وہ بیچاری گر گئی، اور اس کے اوپر گولیاں چلاتے چلاتے اس کو مار دیا۔ یہ ہے آج کی سویلائز ورلڈ، یہ ہے پاکستان، اور یہ ہیں خواتین کے حقوق پاکستان میں۔ اور صرف سزا یہ اس کو اس بات کی ملی کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ بڑی لرزا دینے والی ویڈیو، اور جس ہمت کے ساتھ وہ لڑکی چل کے گئی ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، دیکھی نہیں جاتی وہ ویڈیو۔ اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ بلوچستان گورنمنٹ کے لیے، کہ کیا وہ ایک سردار جس نے، وہ لڑکا ایک ہے ینگ سا، غالباً اس کو پتہ چلا کہ ابھی گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، کہ اس کو پکڑا جاتا ہے یا نہیں پکڑا جاتا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، غالباً بخاری شریف میں ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اور لڑکا اور لڑکی، ان کے لیے سب سے بہترین چیز نکاح ہے، ان کو نکاح کر لینا چاہیے، یہ ان کا ایک رائٹ ہے۔ اب اس رائٹ جو ایک اسلام بھی ان کو رائٹ دیتا ہے، ایک معاشرہ بھی ان کو ایک رائٹ دیتا ہے، اس رائٹ کے اگینسٹ یہ ان کو انصاف ملا ہے، اور اس بے دردی سے اس کو گولیاں مار کے قتل کی گئی ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ I hope justice is served, but it's a test case for the government of Pakistan, and especially for the government of Balochistan. I hope the justice is served. Thank you.